اب بات ذرا جموں کشمیر کے اندر انٹرنیٹ خدمات کی کر لیتے ہیں، کیونکہ اشفاق جس طریقے سے سب کو انتظار تھا کہ شاید جہاں سرکار کی جانب سے سپریم کورٹ کے اندر اپنا جواب دائر کیا گیا تھا اور کئی طرح کی دلائل بھی پیش کی گئی تھی، وہی دوسری جانب اب سپریم کورٹ پر سب کی نظریں تھی۔ کل چونکہ سپریم کورٹ کے اندر ایک بار پھر جموں کشمیر کا معاملہ پہنچا، اور کیا کچھ رہا ذرا وہ بھی بتائیے گا، کیونکہ 4G انٹرنیٹ کی بحالی کو لے کر لگاتار سوال بھی پوچھے جا رہے ہیں اور اپڈیٹ بھی مانگی جا رہی ہے۔ دیکھیے، جہاں تک 4G انٹرنیٹ فیسلٹی کی ہم بات کریں تو کل کا دن کافی امپورٹنٹ تھا، کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر سماعت جو تھی وہ چل رہی تھی، اور کل کی سماعت جو تھی وہ اس لیے امپورٹنٹ تھی کیونکہ دونوں طرف سے بحث اور جرح جو تھی وہ مکمل ہو گئی تھی۔ اور سپریم کورٹ میں کل جس طریقے سے تین ججوں کا بینچ جو تھا، جسٹس این وی رمنا، انہوں نے آخری اطلاعات کے بعد جو بات سامنے آئی تھی، پوری بحث سننے کے بعد اس معاملے پر اپنا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ رکھا ہے۔ لیکن اس پوری بحث کے دوران جو باتیں سامنے آئی وہ کافی دلچسپ تھی۔ جیسا ہم نے پہلے اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ جموں کشمیر اور مرکز کی طرف سے جو ایفیڈیوٹ سپریم کورٹ کے سامنے رکھا گیا تھا، اس میں دو تین باتیں کافی اہم رکھی گئی تھی۔ ایک یہ کہا گیا تھا کہ موجودہ صورتحال جس طریقے کی ہے، اس صورتحال کے بیچ 4G انٹرنیٹ کو بحال نہیں کیا جا سکتا ہے، اور دوسری بات جو کہی گئی تھی کہ سرحد کے اس پار بھی لوگ بیٹھے ہیں جو اس کا مس یوز کر کے نوجوانوں کو ورگلاتے ہیں، اور اس لیے ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کو چالو نہیں کیا جائے گا۔ اس کے جواب میں کل جو بحث ہوئی ہے وہ کافی امپورٹنٹ بحث تھی، کیونکہ کل جو ایک فاؤنڈیشن فار میڈیا ایسوسی ایشن کی طرف سے جو کیس تھا، اور دوسرا معاملہ جو تھا وہ پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کی طرف سے تھا، دونوں کے وکلاء کی طرف سے جو بحث ہوئی ہے وہ کافی دلچسپ بحث تھی، اور اس میں کافی باتیں جو تھی وہ سامنے آئی تھی، جس کے بعد تینوں ججوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ جس طریقے سے ایفیڈیوٹ کو فائل کیا گیا ہے، دراصل وہ زمینی صورتحال سے کوسوں دور ہے۔ اسی لیے لگاتار ان سے یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ ٹرائل بنیادوں پر کچھ دنوں کے لیے اس کو تو چلا کے دیکھیے، اگر سچویشن خراب ہوتی ہے، حالات خراب ہوتے ہیں، تو اس کے بعد اس کو دوبارہ بھی بند کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور دوسرا، کیا سن 1990 سے لے کر جب انٹرنیٹ فیسلٹیاں نہیں تھی، کیا ملیٹنٹوں کے حملے نہیں ہوتے تھے، اور کیا ملیٹنٹ سرحد پار سے اپنے اکاؤنٹ کے ساتھ رابطے میں نہیں تھے؟ اس طریقے کی باتیں اور اس طریقے کی ڈسکشن جو ہے وہ کل اس پورے معاملے کے دوران ہوئی ہے۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن کا بھی کل حوالہ دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جہاں انٹرنیٹ فیسلٹی کو لے کر جہاں ایجوکیشن کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں بند رہیں گی، اور ای کلاسز ہر ایک اسکول کو لازمی قرار دیا گیا کہ وہ اب کلاسز اپنے چلائے، تو کیسے یہ ممکن ہے کہ 2G فیسلٹیاں جہاں پر ہو وہاں پر آپ اس طریقے کے بڑے پیمانے پر کلاسز جو ہے وہ چلا سکتے ہیں؟ اور دوسری بڑی بات جو آروگیہ ایپ کے حوالے سے وکلاء کی طرف سے سامنے رکھا گیا، ان کو کہا گیا کہ 2G پر ذرا اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے دکھائیے اور اس کے بعد اس کو چلا کر دکھائیے، آپ کو پتہ لگے گا کہ کس طریقے کی پریشانیاں جموں کشمیر کے لوگوں کو جو اٹھانی پڑ رہی ہے۔ اس بات کا خلاصہ کل ہوا کہ دلی میں کبھی بھی انٹرنیٹ سپیڈ کو ڈاؤن نہیں کیا گیا، اس لیے جب بھی ایفیڈیوٹ فائل ہوتے ہیں تو انہیں اس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا کہ انٹرنیٹ ڈاؤن کیا کچھ ہوتا ہے۔ بہرحال سپریم کورٹ نے کل جو فائنل فیصلہ لیا ہے وہ یہ ہے کہ آرڈر بن گیا ہے، آرڈر ریزرو ہے، کسی بھی وقت سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنی بات رکھ سکتا ہے، لیکن لگاتار بحث اور جو جرح ہوئی ہے وہاں پر، اس سے جو باتیں سامنے آ رہی ہے، اس کے بعد یہ اندازہ لگانا کافی مشکل ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ کس سمت جا سکتا ہے، کیونکہ سرکار کی طرف سے اٹارنی جنرل اور سالیسیٹر جنرل دونوں موجود رہے، اور انہوں نے زبردست ہیٹنگ آرگیومنٹ جو ہے وہ کیا ہے وہاں پر، اور سینئر ایڈوکیٹ حذیفی احمدی صاحب اور سلمان خورشید صاحب نے بھی ڈیفینڈ کے طور پر اپنی بحث جو ہے وہ سامنے رکھی ہے۔